حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سرکار غوث پاک کے پیروں میں سے ہے، سرکار غوث پاک کے دادا پیروں میں سے ہے، ایک بستی میں پہنچے آپ، ایک سیر و تفریح فرمایا کرتے تھے، تو اس بستی کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ ہماری بستی میں شبلی داخل ہو گئے ہیں، کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے کہنا ہے کہ ہمارے شیخ نے آپ کی دعوت رکھی، آپ تشریف لائیے، دعوت قبول کیجیے۔ یہ دونوں پہنچے مریدین حضرت شبلی کے پاس، کہتے حضور ہم فلاں کے مرید ہیں اور ہمارے شیخ آپ سے بڑے متاثر ہیں، انہوں نے آپ کی دعوت رکھی، آپ تشریف لائیے دعوت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے پیر سے جا کے کہنا کہ ہم دعوت تو قبول کرتے لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے 2 کتے بھی ساتھ میں ہوں گے، وہ بھی کھانا کھائیں گے۔ پھر آئے پیر کے پاس، کہا حضور وہ تو یہ کہتے، کہا جاؤ ان سے کہنا یہ بھی شرط آپ کی منظور ہے، بس آپ تشریف لائیے۔ وقت مقررہ پر پہنچے، پیر و مرشد نے بہترین دسترخوان سجایا اور بہترین قسم کی غذائیں اور بہترین پکوان سامنے پروس دیے گئے۔ حضرت شبلی تشریف لاتے ہیں، ساتھ میں 2 کتے ہیں اور ان کے گلوں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور حضرت شبلی کے ہاتھ میں وہ زنجیریں ہیں۔ اس عالم میں داخل ہوئے، پیر و مرشد نے ادب کیا، بزرگ نے ہاتھ پکڑ کے دسترخوان پر لے آئے، بٹھا دیا۔ ایک کتا حضرت شبلی کے اس طرف بیٹھا ہے اور ایک کتا اس طرف بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت شبلی علیہ رحمہ نے جتنے بہترین پکوان تھے، کچھ پکوان اس کتے کے سامنے پروس دیے، کچھ پکوان اس کتے کے سامنے پروس دیے۔ کتوں سے کہتے کھاؤ۔ اس زمانے میں جس طرح کے جھبے پہنے جاتے تھے، اس پہ رسی بندی بھی باندھ لیتے تھے آپ، اور رسی کھولا آپ نے، آستین میں کچھ سوکھی روٹیاں تھیں، اس میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں، پانی کے پیالے میں ڈباتے ہیں اور اس روٹی کو تناول فرماتے ہیں اور کتوں سے کہتے کھاؤ۔ اب عالم یہ ہے کہ کتے کھاتے ہیں، پھر ہاپنے لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ارے کھاؤ اور کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہے، یہ روغنی غذائیں تمہارے لیے ہے، ترغیب دلا دلا کے کھلا رہے ہیں۔ اور وہ جو پیر صاحب جنہوں نے دعوت کی ہے وہ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد عالم یہ ہوا کہ دعوت ختم ہوئی، حضرت نے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تناول فرمایا، اس کے بعد آپ اٹھے، مصافحہ ہوا، تشریف لے گئے۔ اب دونوں مرید تو بڑے بے چین تھے، یہ سب دیکھ کر حالات کہ یہ عجیب دعوت، عجیب عالم۔ تو پیر صاحب سے کہتے حضور کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہمارے، اس چیز سے آپ پردہ اٹھائیے، اس راز کو افشا کیجئے، آخر یہ معاملہ کیا ہے، یہ کتے کون ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں میاں تم اس مقام پہ نہیں پہنچے کہ صوفیہ اور بزرگوں کے تم باطن اور اس کو دیکھو، شبلی مقام ولایت کے اس اعلیٰ مقام پر ہے کہ اس نے اپنے نفس امارہ جو مثل کتا ہے اپنے میں سے نکال کے کتوں کی شکل میں ڈھال دیا ہے، روغنی چیزیں نفس کے لیے ہے اور اس کے ذات کے لیے صرف روٹی کا سوکھا ٹکڑا ہے۔ یہ جو خواہشات ہے، یہ جو عیش و آرام کی طلب ہے، یہ نفس امارہ کی شرارتیں ہیں، اور بزرگان دین وہ ہوتے ہیں جو اس پر قابو پا لیتے ہیں۔